الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین سیدی یا معبود رب العالمین رہی عمر بھر جو انیس جان رہی عمر بھر جو انیس جان وہ آرزوئے نبی رہی رہی عمر بھر جو انیس جان وہ آرزوئے نبی رہی کبھی اشک بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی اور تھا دور بہت پرفتن تھا دور بہت پرفتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پہ نگاہ شاہ حرمی رہی حاضرین محترم سامعین محترم نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کی اس بڑی پرکیف اور بڑے ہی محبت اور ذوق کے ساتھ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں قبلہ والد گرامی نے تشریف لانا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو ایک اچانک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں وہ جملہ کہہ کے پھر واپس اکثر مفتی صاحب میں سوچتا ہوں اکثر و بیشتر میں یہ چیز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ قبلہ والد گرامی کا ایک اپنا مزاج اور ایک اپنی طبیعت ہے۔ اکثر بڑے بڑے پروگراموں میں سے دعوت آتی ہے، میں فہرست اگر دہراؤں گا تو ذرا بڑائی میں آ جائے گی، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن نہیں جو ہے وہ معذرت فرما لیتے ہیں۔ اور ایسی جو ذوق والی محفلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ادھر بڑی خوشی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اپنا خاصہ ہے، اپنی ایک ان کا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے۔ تو یہ مجھے یہاں پہ حاضر ہو کے اس چیز کا ایک دفعہ پھر احساس ہوا ہے کہ انہوں نے اگر دعوت قبول کی تھی تو یقیناً
اہل خانہ کے جو دل کے نہا خانے میں جو ایک ذوق اور شوق مچل رہا تھا وہ اس سے آ گیا تھا۔ ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے۔ آپ بھی یہ دعا فرمائیں، ہماری بھی ہر گھڑی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو کا کچھ حصہ میں نے مفتی صاحب کی گفتگو سے لیا ہے کہ کون ذکر کرتا ہے، ادھر سے پکڑا ہے، اور کچھ خلیفہ صاحب کی، یہی میں نے گفتگو کرنی ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں آپ کا لینا۔ مفتی صاحب نے کہا تھا 10 بجے دعا، ٹائم اس سے آگے چلا گیا ہے، تو آپ مجھے بلکہ خود ہی بتا دیں کہ ذوق کے ساتھ آپ 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ کتنی گفتگو سن سکتے ہیں، میں اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ زیادہ لمبی طویل گفتگو نہیں، بس یہ 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھانی ہے، بتانی ہے۔ عشق نبی میں دل تڑپانا، مفتی صاحب پڑھ رہے سن نا کہ سنیوں کا ذکر ہو رہا سی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ان کی نظر ہو تو سب آسان ہے، ان کی نظر ہو تو سب آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات ہے۔ اکثریت میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر۔ آپ نوجوانوں میں سے ذرا مجھے تھوڑا سا گفتگو میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ آیہ مبارکہ میں نے پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنا موضوع بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، علامہ صاحب کی، مفتی صاحب کی گفتگو بھی اور خلیفہ صاحب کی بھی۔ آپ نوجوانوں میں سے اکثر جو ہے، اکثریت وہ تاریخ کے اس گوشے سے واقف ہوگی کہ سلطنت عثمانیہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ غرناطہ میں تھا، اسپین جس کو آج کل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، واقف ہیں آپ، سنا ہوا ہے، تھوڑا بہت تو سنا ہوگا۔ وہ جو غرناطہ جب اس کے اوپر سلطنت عثمانیہ جب جو ہے وہاں سے ختم ہوئی، عیسائیوں نے غرناطہ پہ جب قبضہ کیا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا شروع کر دیا، ان کا قتل و غارت شروع کر دی، مسلمانوں کو ڈھونڈتے اور جہاں کوئی مسلمان ملتا اس کو مار ڈالتے۔ اس دور کے، اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، وہ فتویٰ یہ جاری کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا بھیس بدل کے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں غرناطہ کی، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو خود ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا بھیس بدل کے غرناطہ کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ اپنا بھیس عیسائیوں والا بنا لیں، جان بچانا فرض ہے، اور غرناطہ کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں تک یہ بات، علماء کا یہ فتویٰ یہ پہنچا تو ایک مسلمان جو ہے اس نے اپنا بھیس بدلا، بھیس اس نے عیسائیوں والا بدل کے وہاں سے غرناطہ سے نکلنے کا، چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔
اب یہ مسلمان علماء کا جو فتویٰ تھا، یہ عیسائی جو راہب تھے ان تک بھی یہ پہنچا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے یہ پلان کیا ہے، یہ ایک ترتیب بنائی ہے کہ گرناتا جو ہے وہ بھیس بدل کے آپ چھوڑ دو، عیسائیوں کا روپ جو ہے وہ دھار کے گرناتا چھوڑ دو۔ اب عیسائیوں کے جو راہب تھے، پادری تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں انہوں نے یہ ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے کہ یہ جو مسلمان علماء نے یہ جو فتویٰ جاری کیا ہے کہ اپنا بھیس بدل کے پادریوں والا، راہبوں والا، عیسائیوں والا بھیس بدل کے گرناتا چھوڑ دو، یہ کس طرح پتہ لگا سکتا ہے؟ ہر بندے کو ہم چیک تو نہیں کر سکتے کہ کیا وہ واقعی عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، آپ کو میری بات گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے موضوع پہ آپ کو لے کے آنا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے کہ یہ جو مسلمان جو بھیس بدل کے گرناتا چھوڑ رہے ہیں ان کو پکڑا جائے۔ میٹنگ بیٹھ گئی، میٹنگ کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اگر وہ کیا جائے تو اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ جو بھیس بدل کے مسلمان جا رہا ہے وہ اصل میں مسلمان ہے، عیسائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شدید بیمار آدمی، کون؟ شدید بیمار آدمی جو ہے وہ تلاش کیا جائے، اور جو گرناتا کا جو رستہ ہے اس وقت کیونکہ شہروں کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، وہی جو ہے شہروں کے باہر سفیل ہوتی تھی، ایک ہی رستہ باہر آنے جانے کا ہوتا تھا، کہ اس دروازے کے پاس اس شدید بیمار آدمی کو جو ہے وہ رستے میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور وہ درد سے جو ہے وہ چیخ رہا ہو، کرا رہا ہو، ہائے ہائے کر رہا ہو، تکلیف سے اس کی جان نکل رہی ہو، وہ بلک رہا ہو، چیخ رہا ہو، ایسا کوئی بندہ انہوں نے کہا ہم جب وہاں چھوڑیں گے تو اگر کوئی مسلمان جو بھیس بدل کے گرناتا چھوڑ رہا ہوگا، اگر وہ اس بیمار آدمی کے پاس سے جو تکلیف سے چلا رہا ہوگا اس کے پاس سے گزرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اس بندے کا حال نہ پوچھے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، ایک بندہ جس نے بھیس بدلا، گرناتا سے نکلنے کا اس نے پروگرام بنایا، اب وہ جب اس دروازے کے پاس سے گزرا تو ادھر وہ بیمار آدمی جو ہے شدید تکلیف میں جو تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، زور زور سے بلک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ میرے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ڈالے۔ اب جب وہ مسلمان جو بھیس بدل کے جا رہا تھا، جب وہ پاس سے گزرا، اس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنا رستہ چھوڑا اور واپس چلا گیا اور پانی لے کے آیا، اور جو ہی اس کے منہ میں ڈالنے لگا تو عیسائیوں کی جو فوج تھی انہوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کو پکڑا تو پکڑ کے وہ کہنے لگے کہ تو عیسائی نہیں، تو مسلمان ہے۔ وہ کہنے لگا میرا بھیس دیکھو، میرا حلیہ دیکھو، میرے آپ کو حلیے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو مسلمان لگ رہا ہوں؟ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو عیسائی ہوں۔ یہ تاریخ کا ایک باب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا موضوع کی طرف لے کے آنا ہے اور میں نے اس واقعے کا سہارا لیا ہے، موضوع کی طرف لانا ہے۔ پکڑا، اس کو لے گئے، اپنے تھانے میں لے گئے، ادھر عیسائی راہب آ گیا، اس نے اس مسلمان سے تفتیش شروع کی۔ بات مختصر میں کرتا ہوں کہ مسلمان کو جب پتہ لگا کہ یہ تو واقعی انہوں نے مجھے پکڑ لیا، تو اس مسلمان نے اس عیسائی راہب سے یہ ایک سوال کیا
اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتا لگا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ حلیہ میرا تو جو ہے وہ عیسائیوں والا ہے۔ اب جو جواب اس راہب نے دیا، میں وہ یہ ساری تمہید میں نے اس جواب کے لیے جو ہے یہ باندھی ہے۔ راہب کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ترکیب سوچی تھی اور یہ ترکیب لگائی اور ہماری ترکیب جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور ہمیں اس بات کا بخوبی بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ تم جو مسلمان ہو وہ ایک نہایت رحم دل نبی کے کلمہ ہو۔ اب جب اس راہب نے یہ جواب دیا تو پھر میرے بھی ایک تصور کے اندر ایک یہ جواب آیا کہ یقیناً وہ جو راہب ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ اے مسلمان تو رحمت للعالمین کا امتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو کسی دوسرے پہ رحم نہ کرے۔ صدائے چولا شریف کائنات کے اندر علامہ صاحب، میں پھر اپنی موضوع کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ ذکر کون کرتے ہیں، ذکر کیوں جی؟ ذکر ہر کوئی نہیں کرتا۔ اس کے اوپر بھی ایک حدیث پاک جو میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں ان کے موضوع کو جو ہے وہ آگے چلاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بات آپ نے کیا ذہن میں رکھنی ہے مفتی صاحب کی کہ نبی دا ذکر ہر کوئی نہیں کرتا، ہر کسی کی قسمت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں میلاد کی محفل سجے۔ سرکار منبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار نے وحی کا نزول ہوا، سرکار نے وحی خداوندی جو ہے وہ صحابہ تک پہنچائی۔ وہاں پہ ایک آپ کے صحابہ میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ نماز بھی سرکار کے پیچھے پڑھتا تھا۔ بات میں نے کیا سمجھانی ہے مفتی صاحب کی کہ ہر کوئی سرکار کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتا تھا۔ سرکار کے پیچھے آپ کی امامت میں کھڑے ہو کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا۔ اب جب سرکار نے وحی خداوندی جو ہے وہ صحابہ کو سنائی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اٹھ کے جب کھڑا ہوا تو اس نے اپنی بغل میں جو اس کے تلوار تھی اس کو نیام سے نکال لیا۔ اب جب تلوار اس نے نیام سے نکالی، دائیں بائیں جو صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بھی ان میں سے بھی چند صحابہ اٹھے جن کے پاس تلواریں تھیں، انہوں نے بھی نیام سے نکالی اور کھڑے ہو گئے۔ اور وہ جو بندہ کھڑا ہوا تھا نا، اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اور حرم نبوی سے باہر کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ صحابی کچھ اس کے چند صحابہ پیچھے پیچھے چلے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو حرم نبوی سے باہر کی طرف جا رہا ہے تو صحابی رسول واپس حرم نبوی میں تشریف لے آئے۔ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کا ذکر ہر کوئی نہیں کرتا۔ یہ بات مفتی صاحب کی جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک اپنے چھوٹا سا جو ناقص علم ہے اس میں ایک دلیل پیش کرنی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ موضوع دیا کہ ہر کوئی ذکر نہیں کرتا، اس پہ دلیل دینی ہے۔ وہ گھر کی طرف چلا، اپنے گھر کی طرف چلنے لگ گیا، جا کے اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اندر سے اس کی ماں نے کھولا۔ کس نے کھولا؟ اس کی ماں نے کھولا۔ نبی کا ذکر ہر کوئی نہیں کرتا۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو اس بندے کے ہاتھ میں جو اس کے تلوار تھی جو بے نیام تھی، اس نے اپنی ماں کی گردن پہ رکھ دی۔ کہاں رکھی؟ اپنی ماں کی گردن پہ۔ اور گردن پہ جب اس نے تلوار رکھی تو ماں سے اس نے سوال کرنے لگا کہ اے میری ماں، مجھے میرے باپ کا نام بتا۔
مجھے میرے باپ کا نام بتا. نبی کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہی نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے یہ بات صرف سمجھانی ہے. اب جب ماں نے بیٹے کا یہ سوال سنا تو ماں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹے تو مجھے یہ بتا کہ تو کیا اللہ کے نبی کی محفل سے آ رہا ہے؟ بیٹے نے پوچھا ماں تو یہ کیوں میرے سے پوچھ رہی ہے؟ ماں آگے سے کہنے لگی میں یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ غیب کی خبر صرف محمد الرسول اللہ دے سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. غیب کی خبر جو ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ دے سکتا ہے. بیٹے نے جب یہ جواب سنا کہنے لگا نہیں ماں اس بات کو چھوڑ، تو مجھے میرے سوال کا جواب دے، میرے باپ کا نام مجھے بتا. ماں نے جب یہ دوبارہ سوال سنا تو پریشان ہو گئی. تو پریشان ہو کے کہنے لگی اچھا اے میرے بیٹے تیرا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی بھی تیری کا کافی حصہ گزر گیا. یہ سوال تو نے میرے سے آج تک نہیں کیا، چل آج تو نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو میں اس کا یہ جواب تو دیتی ہوں، لیکن تو مجھے پہلے یہ بتا کہ تو آیا محمد الرسول اللہ کی محفل سے ہی ہے نا؟ کہنے لگا بالکل ماں میں آیا ان کی محفل سے ہی ہوں. تو ماں کہنے لگی کہ سن بیٹا باپ تیرا جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم تھا کہ وہ صاحب اولاد ہوتا. کیا تھا؟ میرا جو خامد تھا وہ اس صلاحیت سے محروم تھا کہ وہ صاحب اولاد ہوتا. وہ ایک دن میرا خامد جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے، مویشی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. میں اس کے پیچھے اس کو کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی، جنگل سے گزر رہی تھی. ایک اجنبی کا آمنا سامنا ہوا میرے ساتھ اور شیطان مجھ پہ حاوی ہوا اور میں نے خلوت میں چند لمحے اس بندے کے ساتھ گزارے. اور وہ خلوت میں گزرے ہوئے چند لمحوں کا تو یہ آج میرے سامنے ثبوت کھڑا ہے. واقعی جو میرا خامد ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ کوئی اور ہے. اب جب یہ جواب اس نے ماں سے سن لیا تو ماں نے پھر پوچھا کہ یہ سوال تم نے کیا کیوں ہے؟ نبی کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا. مفتی صاحب کی بات، یہ سوال کیا کیوں ہے؟ اب اس بندے نے جو جواب دیا وہ سننا ہے، وہ یاد رکھنا ہے. کہنے لگا کہ ماں میں نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اس کا حکم ہم تک پہنچایا. اللہ کا فرمان جو ہے وہ آ گیا ہے کہ اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دے اپنے کلمہ گوؤں کو کہ تیرا ذکر صرف اصلی نسب والے کریں گے. جن کا نسب صحیح ہوگا، صحیح النسب ہوگے، صرف وہ تیرا ذکر کریں گے. تو اب ہر کوئی ہاں یہ میلاد کی محفل جو ہے یہ ہر کوئی حدیث پاک آپ کو سنائی ہے. اللہ کا فرمان کہ اے میرے محبوب بتا دے کہ تیرا ذکر جو ہے وہ صحیح اچھے نسبوں والے کریں گے. اب جس کا جو نبی کے ذکر کی میلاد کی محفل نہیں سنا، جو نہیں سجاتا، ہمارے لیے یہ جواب سند ہے. الحمدللہ آپ نے وہ بتا رہے تھے نا مفتی صاحب کی کرنا ہے چونڈی پانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ سند میں نے آپ کو ایک اور دے دی مفتی صاحب کی جو موضوع تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے. اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر کیا کسی شخص کی سوچ یا اس کے فہم، یہ ادراک اس کا جو ہے وہ یہ بلندی اتنی رکھتا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے
سراپا قدس یا آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو وہ اپنے الفاظ کے اندر لے کے آ سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ میں چھوٹی سی بات کر کے پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، سیرت کی جتنی بھی کتب ہیں، میں نے علماء سے یہ بات سنی بھی ہے پھر پڑھی بھی ہے کہ سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا جو قد انور ہے اس کی پیمائش کسی مفسر کسی محدث نے کسی مفسر کسی محدث نے نہیں لکھی۔ چھوٹی سی مثال دے کے اب کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، بات آپ کو سمجھا کے واپس موضوع کی طرف آؤں گا کہ اس اللہ کی پوری کائنات کے اندر سب سے طویل قامت کون ہے؟ پتہ ہے؟ سب سے لمبا قد کس کا ہے؟ سب سے لمبا قد جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ سب سے طویل قامت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو ان کا قد بھی سرکار سے پست نظر آتا تھا۔ اسی کے اوپر ایک اور بات آپ کی سماعت کو نظر کرتے ہوئے واپس اپنے رحمت للعالمین کے موضوع پہ آؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اب سرکار کا جو حسن و جمال ہے میں نے وہ آپ کو سمجھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی جو امت ہے وہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ میرے رب کا کلمہ پڑھو، ہمیں اپنا رب جو ہے وہ دکھا تاکہ ہمیں یقین آئے۔ کیا ہو؟ ہمیں یقین آئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر نہیں سکتی۔ قوم نے یہ بار بار اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انہوں نے یہ اپنی قوم کا جو تقاضا تھا وہ رکھا۔ اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے کہو کہ اپنے چند بندوں کو تمہارے ساتھ بھیج دیں تو وہ آ کے میرا دیدار کر لیں۔ مختصر میں اپنی بات کو کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے اپنی قوم کو بتایا۔ ان میں سے مفسرین نے جو تعداد بتائی ہے وہ تقریباً 40 ہے۔ کتنی؟ 40 بندے جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر ہوئے کہ چلو جا کے رب کا دیدار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا رب واقعی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے کا موسیٰ جو ہے وہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے۔ مختصر کہ جب وہ بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہاں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے اپنے نور کی ایک تجلی علماء سے آپ نے سنا ہے، متعدد مرتبہ سنا ہے، جب وہ پڑھی دیکھی تو وہ جتنے بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جل کے راکھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو سارے جل کے راکھ ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ میں واپس جاؤں گا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا۔ حسن و جمال سرکار کا جو ہے میں نے کہا کہ کوئی سوچ جو ہے وہ اس کا احاطہ کر نہیں سکتی، یہ بات سمجھانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک یا اللہ میں واپس جاؤں گا، میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ ماجرا ہوا لیکن میری بات کسی نے نہیں ماننی۔ وہ کہیں گے کہ خود ہی جن کو ساتھ لے گیا تھا ان کو مار کے آ گیا ہے، تو یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ میری درخواست ہے کہ اس کا کوئی حل عطا فرما۔ اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرا جو نبی ہے پریشان ہے تو اللہ پاک نے کہا اچھا موسیٰ تو ایسا کر کہ تو ان بندوں کا نام لے لے کے ان کو پکارتا جا۔ کیا کر؟ نام لے لے کے ان کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کے ہمراہ ہوئے تھے، ہم سفر ہوئے تھے، ان کو نام لے کے پکارنا شروع کیا۔ ایک ایک کو نام لے کے جب پکارتے تو وہ پھر زندہ ہو کے کھڑے ہونا شروع ہوئے۔
جب وہ سارے جن کی تعداد مفسرین نے تقریباً 40 بتائی ہے، جب وہ سارے زندہ ہو گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ پگھل کے بہہ گئی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں پگھل کے بہہ گئیں۔ کیوں بہہ گئیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی تجلی کا ایک تجلی دیکھی تھی نا، اس نور کا جو اثر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں تھا، آپ کی آنکھوں کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو آنکھیں بہہ گئیں۔ اب وہ سارے اندھے ہو گئے۔ اب جب سارے اندھے ہو گئے، انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سب اندھے ہو گئے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس ان کو ساتھ لے کے آئے۔ اب جب رستے میں موسیٰ علیہ السلام نے سوچا گھر میں میری بیوی بھی ہے، وہ بھی اگر مجھے دیکھے گی تو وہ بھی اندھی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ کیا کیا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ پٹی باندھ کے جب گھر داخل ہوئے، بیوی پوچھنے لگی کہ اے موسیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ سلسلہ ہے، میری آنکھوں کی طرف کوئی بھی جب دیکھتا ہے، اللہ کی تجلی کا میں نے آج نظارہ کیا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب بیوی جو تھی انہوں نے اصرار کیا۔ کیا کیا؟ اصرار کیا کہ نہیں، میں نے تیری آنکھیں دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب جب پریشان ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک حل آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم نے دیکھنا ہی ہے تو تو ایسا کر کہ اپنی ایک آنکھ کو بند کر لے۔ کیا کر؟ اپنی ایک، سرکار کا حسن و جمال آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا تمہید اس لیے میں باندھ رہا ہوں کہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے کہ اگر تو اندھی ہو بھی تو ایک آنکھ سے ہو، دوسری تو بچ جائے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی۔ اب جو ہی پٹی کھولی تو آپ کی جو بیوی ہیں انہوں نے جب آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں کی روشنی میں اتنی چمک میں اتنی محو ہوئی کہ دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ اٹھا دیا اور دونوں آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ حاضرین محفل، جو بات آپ کو میں نے سمجھانی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف اللہ کی ایک تجلی کا نظارہ کیا تو آپ کی آنکھوں میں اللہ کی اس نور کی تجلی، جو ایک تجلی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ کوئی بھی جو آپ کو دیکھتا، آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھتا، وہ اندھا ہو جاتا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ کے اور میرے آقا و مولا وہ تو بغیر حجاب کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ جب وہ بغیر حجاب کے ملاقات کر کے آئے تو پھر جب ان کو سب دیکھتے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ کئی ہزار پردے، جہاں میں لاکھوں ہی نور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب پہ، جہاں میں لاکھوں ہی نور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اب رحمت للعالمین، میں نے اپنے موضوع کی طرف واپس آنا ہے کہ وہ رحمت جو رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام محاذ جنگ پہ، میں آپ کو ایک حدیث پاک صرف انسانوں پہ جو رحمت تھی وہ علماء سے بھی سنی، میں بھی سناؤں گا، لیکن جانوروں پہ اس رحمت للعالمین کی رحمت کا کیا انداز تھا وہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ سرکار محاذ جنگ پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ پوری جو دستہ ہے فوج کا، آپ اس کی قیادت فرما رہے ہیں، محاذ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ محدثین نے کئی ہزار صحابہ کا فوج کا لشکر لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کی سپہ سالاری کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سب سے آگے آگے ہیں۔ اب رستے میں سرکار کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتیا، کیا ایک کتیا، رحمت للعالمین کی رحمت کا میں آپ کو احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، میں انداز آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ کی نظر پڑی کہ رستے میں ایک کتیا جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے،
اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بچوں۔ سرکار نے جب یہ دیکھا تو سرکار نے اپنی سواری کو روک لیا۔ اب جب سرکار کی سواری رک گئی تو پورا لشکر پیچھے رک گیا، سارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، آگے سے کفار کی فوج جو ہے وہ شاید اس نے حملہ آوری کر دی ہے، لیکن سرکار نے حکم دیا کہ سب کو کہو رک جائے۔ صحابہ کی کئی ہزار کا لشکر رک کیوں گئے کہ سرکار نے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب جب سرکار کی نظر پڑی، حکم ہوا کہ سب رک جائیں۔ اب جب پورا لشکر رکا تو سرکار نے ایک صحابی کو یہ حکم دیا کہ تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اس کتیا کے پاس۔ کس کے پاس؟ اس کتیا کے پاس۔ اور سارے لشکر کو حکم دیا کہ ادھر سے کوئی بھی نہیں گزرے گا، سارے رستہ بدل دو، کیونکہ ایک جانور کتیا جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی اور اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو سرکار کی رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ایک کتیا کے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں ایک وقت۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں، بس آخری بات میری گفتگو کا بالکل اختتام ہے، آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آدھی رات جو ہے وہ گزر چکی ہے، آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کی کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ رحمت للعالمین میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یہ موضوع میں نے آپ کو بس آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ کیا کیا؟ نماز کو مختصر کر دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام آدھی رات گزر چکی ہے، اپنی نماز مختصر کر کے جس سمت سے وہ آواز آ رہی تھی بچے کے رونے کی، آپ اس طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ اس گھر کے سامنے پہنچے جس گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ وہ کتنی رحمت والا نبی ہے، یہ میں نے جانوروں پہ اس کی رحمت، اب میں نے آپ کو انسانوں پہ اس کی رحمت۔ اس گھر کے سامنے پہنچے تو سرکار نے کیا دیکھا کہ وہ ایک یہودی کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ یہودی کا گھر ہے۔ اب یارو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اس میں تفریق تو کوئی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے؟ کیا تھی؟ تفریق کوئی نہیں تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کیا شعر تھا؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ٹھیک ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ میرے آقا کی اور عنایت نہ صحیح پڑھانے کا بھی احسان۔ اب یہودی کا گھر تھا، ہے رحمت للعالمین۔ آقا کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت باہر آئی، اس نے کیا دیکھا کہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، پوچھنے لگی کہ آپ ہمارے گھر میں، ہم تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ تو سرکار فرمانے لگے کلمہ ہی نہیں نہ پڑھتے، میری تو رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ بچہ رو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ ماجرا یہ ہے کہ گھر میں ایک ہی دیا تھا، خامند میرا گھر میں نہیں ہے، اور اس دیے میں تیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے،
اندھیرا گھر میں بہت زیادہ ہے اور اس اندھیرے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے حرم نبی میں اور اپنے گھر سے ایک چراغ اٹھایا اور لا کے گھر اس یہودی کے گھر دستک دی اور اس عورت کو دی کہ یہ لو، یہ دیا لو اور اپنے گھر میں رکھو تاکہ تمہارا بچہ جو رو رہا ہے وہ چپ ہو جائے. صبح ہوئی، اس کا خاوند گھر آیا، اس نے دیکھا تو بیوی سے پوچھنے لگا کہ ہمارے گھر میں تو دیا ایک ہی ہے، یہ دوسرا دیا کہاں سے آیا؟ یہ دوسرا دیا کہاں سے آیا؟ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا چراغا یا رسول اللہ. جب اس نے پوچھا تو بیوی کہنے لگی کہ یہ دوسرا دیا جو ہے وہ اللہ کے نبی جو ہے وہ رات کو آ کے ماجرا اس نے سارا سنایا. جب اس نے وہ دیا دیکھا، دیا اٹھایا اور جا کے سرکار کی بارگاہ میں وہ یہودی حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر کو تو آپ نے چراغ کی روشنی سے روشن کر دیا ہے، اب یقیناً اس نے یہی کہا ہوگا کہ اب اپنے کلمے سے میرے دل کو بھی روشن کر دیا. تو یہ ہے رحمت للعالمین، یہ تھا آپ کا انداز. ساتھیوں، یہ میلاد کی محفل منانا جو ہے، سجانا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے، ہر کوئی نہیں سجا سکتا. اللہ پاک توفیق ہی نہیں دیتا. کیا کرتا ہے؟ علماء سے آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب جب دل پہ مہر لگ جائے تو کس طرح وہ میلاد کی محفل سجا سکتے ہیں یا سرکار کے حسن و جمال کا وہ تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما دیا. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس محفل کو، آپ آنے والوں کی حاضری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد از خدا بزرگ ہوئی بس قصہ مختصر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام.